السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت درمیان جو سیز فائر معاہدہ ہوا ہے وہ کیا پائیدار ہے؟ کیا وہ دیر پا ہو سکتا ہے؟ اس کے دیر پا نہ ہونے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور اگر دیر پا ہو گیا تو پھر اس کے مثبت اثرات کیا ہوں گے؟ پھر اس کے بعد نریندر مودی جس طرح کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور بھارتی میڈیا جس طرح دباؤ بڑھا رہا ہے مودی سرکار پر، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، 48 گھنٹے کا مبیش پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال رہی، اور پھر جب پاکستان نے بھرپور انداز میں جواب دیا تو اچانک یعنی کہ ڈرامائی طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو سیز فائر ہو گیا۔ اب یہ خبریں سامنے موجود ہیں اور خود بھارتی میڈیا کے اندر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، کہ جناب اگر امریکہ اس میں شامل ہوا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بھارت نے اس کی درخواست نہیں کی، پھر بھی اگر امریکہ شامل ہوا ہے تو بھارت نے یہ سیز فائر کیوں کیا؟ اتنی جلدی سیز فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال بھارتی میڈیا میں، آپ جانتے ہیں کہ بھارتی میڈیا میں جو ہاکس ہیں، جو لڑنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ہائپ کریٹ کی اور جس طرح بھارتی میڈیا نے جھوٹ بولا، وہ بھی ایک ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چیز یوٹیوب پہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ کل ڈی جی ایم اوز کی پاکستان اور بھارت کے جو ہے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس پر اب مزید آگے بڑھا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، یہ کئی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کیونکہ ایٹمی قوتیں ہیں، لہٰذا ان کے درمیان اب اس طرح کا کوئی تصادم یا جنگ نہیں ہوگی۔ مگر یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد، جس طرح بھارت نے اٹیک کیا ہمارے سینٹرل ایریاز پہ، پنجاب کے اندر، دیگر شہروں کے اندر میزائل حملے کیے، یعنی کہ لائن آف کنٹرول سے یہ معاملہ اب نکل گیا ہے۔ وہ اس کا یہ ثبوت تھا کہ اب بھارت مستقبل میں بھی یہ اٹیک کر سکتا ہے، یا کہ اب وہ جو پہلے سے جو معاہدے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جو محدود جنگ جو ہے وہ اب دونوں ممالک ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ لڑائی تھی یہ ڈرونز کی لڑائی تھی، اور اس کے علاوہ میزائلز کی لڑائی تھی، اور فضائیہ کی لڑائی تھی، یعنی جو ماضی میں سرحدوں پر لڑائی ہوتی رہی، یعنی 65 کی جنگ میں جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے، جو تاریخ پر موجود ہے، اس میں فضائیہ کا کردار بھی تھا، مگر زیادہ دو بدو جنگ ہوئی۔ مگر اس بار ایسا معاملہ نہیں ہوا، یعنی کہ جو خطرناک بات ہے پاکستان اور بھارت کے دونوں ممالک کے لیے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے میں جو ہے وہ جو ماضی کے ایگریمنٹ تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اگر یہ کل ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوتی ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں اور نئے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن طے پاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مزید تنازع نہیں ہوگا۔ مگر یہ معاملات جس طرح سے ہوئے ہیں دونوں ممالک میں، جس طرح سے کشیدہ صورتحال ہے، دونوں ممالک کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، اور بالخصوص جو ہاکس ہیں، جو مارنے مرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ناظرین، بھارت نے جو ایک اور اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے، اب جب یہ سیز فائر ہوا ہے تو بھارتی میڈیا نے، بھارت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جناب یہ جو سیز فائر معاہدہ ہوا ہے اس کا سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس کے معطل کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے وہ معطل رہے گا۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان پر دباؤ بڑھاتا رہے گا، اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے یا اپنے مطالبات کے حصول کے لیے وہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی رہے گی۔ یہ بات ناظرین جو ہے یہ الگ ہے کہ اگر کل امریکہ اس میں کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور ناظرین، امریکہ کی جو ثالثی ہے اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ امریکہ جب بھی پاکستان اور بھارت میں کشیدہ صورتحال ہوئی تو امریکہ آگے بڑھ کے پاکستان پر دباؤ بڑھاتا رہا کہ جناب آپ نے یہ کچھ کنٹرول کرنا ہے، یہ کچھ نہیں کرنا۔ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس دفعہ امریکہ نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی تو کر سکتے ہیں، کسی ایک فریق پر جو دباؤ نہیں بڑھا سکتے۔ یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں میڈیا میں، اس میں یہ اطلاعات ہیں، کچھ باخبر سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان نے حملہ کیا اور جب صورتحال سنگین ہو گئی، جب امریکہ کو یہ لگا کہ بھارت جو ہے وہ دباؤ میں آ گیا ہے، بھارت کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر جو صدر ٹرمپ ہے وہ آئے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات کی، اور یہ جو سیز فائر ہے یہ ہوا۔ یعنی کہ اگر اس معاملے کو حل کرنا ہے تو صدر ٹرمپ کو یا عالمی برادری کو زیادہ ایکٹیو کردار ادا کرنا ہوگا۔
عالمی برادری ناظرین کچھ ممالک یقیناً کوشاں رہے، مگر جو امریکہ کی جب بات کی جائے تو امریکہ کے متعلق یہ تاثر اب ابھر کے سامنے آیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ جناب ہم دوسروں کی جنگوں میں کیوں شریک ہوں، دوسرے لڑیں، اگر وہ ہم سے بات چیت کے حوالے سے کہے گا، ثالثی کے حوالے سے کہے گا تو پھر ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بدستور خطرناک ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بدستور موجود ہے۔ جب سندھ طاس معاہدہ اگر بھارت معطل کرے گا تو شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، ہمارے حکومتی ذمہ داران کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم اس کو جنگ سمجھیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ بھارت نے پاکستان پر ایک حملہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ پانی کا جو معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان پانی کا بحران ہے، اور سندھ طاس معاہدہ طویل عرصے سے چلا آ رہا تھا، مگر نریندر مودی نے یہ معطل کر دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سیز فائر کے باوجود، تنازع کشمیر پر بات چیت ہونے کے باوجود، اگر سندھ طاس معاہدے پر بات چیت شروع نہیں کی جاتی اور بھارت ایک بار پھر اس کو دوبارہ سے اس کا آغاز نہیں کرتا تو کشیدگی موجود رہے گی۔ آئندہ جو کل کا دن ہے، جو ڈی جی ایم اوز کی دونوں ممالک کی ملاقات ہوگی، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ یقیناً دیکھنے والی بات ہے۔ اس حوالے سے بہتری کی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ آج ہماری طرف سے یہی، پھر آئندہ مزید نئے ویلاگ سے آپ سے ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔